السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جی بس دن اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن بس میں صبح سے جو ہے نا بہت زیادہ مصروف تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میری شوہر تو ہوتی نہیں ہے ہفتہ اتوار گھر میں، کیونکہ وہ کہیں جاتے ہیں کام سے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ صبح چلے گئے تھے 10-11 بجے تک۔ تو آج میں جلدی اٹھ گئی تھی، کیونکہ ہماری لائٹ آتی ہے 9:30 بجے 10 بجے، تو پھر میں اٹھ گئی تھی کیونکہ آج مجھے دھونے تھے کپڑے۔ اصل میں بچوں کے اسکول کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ مدرسے جا رہا ہے نا، اس کا تو آف ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے یونیفارم مجھے دونوں دھونے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا پھر مجھے آج لگانی تھی مشین، تو پھر میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ پھر سب سے پہلے میں نے ناشتہ کرایا اور آنکھ کھلتے ہی میں نے مشین لگا دی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں تو لائٹ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے نا کہ 3 گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ لائٹ آتی ہی میں نے مشین لگا دی تھی، لیکن پھر بھی مجھے پورا دن لگ گیا کپڑے دھونے میں، اور جو ہے آج مجھے بنانی تھی نہاری۔ تو امی بھی صبح آ گئی تھی نیچے، تو امی نے یہ کہا کہ بھئی آج نہاری بنا لو، نہاری کا گوشت رکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر امی کے کہنے پہ آج پھر میں نے جو ہے نہاری بنائی تھی، اور اتنے مزے کی بنی تھی نہاری کہ جو ہے نا سب لوگوں نے بہت شوق سے کھائی۔ میں نے امی کو اوپر بھی بھیجی، تو جو ہے نا امی کو بھی بہت پسند آئی نہاری، جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت شوق سے کھائی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بونگ کا گوشت تھا۔ اچھا ایک نلی تو اس کے اندر ہی تھی، لیکن یہ دوسری نلی بھی یوں ڈالی تھی کیونکہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو جو ہے نا یہ بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب نا نلیاں۔ تو یہ ہے کہ ایک جو ہے نا پھر میں نے کیا کرا تھا، ویسے تو میں نے دونوں ساتھ گلا لی تھیں کوکر میں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھر میں نے کیا کرا تھا ایک نلی کا گودا اس میں ہی ڈال دیا تھا، اور ایک جو ہے نا پھر انہوں نے الگ سے مطلب گودا نکال کے کھایا تھا۔ یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہیں، یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو جی بس یہاں پہ جو ہے پھر میں نے جتنی دیر میں نے کوکر کو بند کر کے پکایا ہے، اتنی دیر میں نے گیلری میں جا کے سارے کپڑے دھوئے، پھیلائے، دونوں چھوٹے والوں کو نہلایا، تیار کرا۔ اس کے بعد پھر میں دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ مطلب صبح سے مجھے 1 منٹ کی کوئی فرصت نہیں تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے آنکھ کھلتی مشین لگائی، مشین لگا کے ان کو ناشتہ دیا، بس سارے بچوں کو ناشتہ کرایا۔ پھر اس کے بعد امی کا فون آ گیا تھا، امی سے بات کری۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں پھر کچن صاف کرا، اور جو ہے نا ماشاءاللہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی کہ ہیلپ کروا دیتی ہے، تو کچن کے برتن وغیرہ اس نے دھو دیے تھے۔ پھر میں نے صفائی کری، صفائی کرنے کے بعد میں نے کھانا چڑھایا۔ پھر کھانا چڑھانے کے بعد جو ہے نا کوکر بند کر کے پھر میں کپڑے دھونے چلی گئی، کپڑے دھوئے، پھیلائے، بچوں کو نہلایا، تیار کرایا۔ پھر میں نے یہ نہاری تیار کری، آ کے کوکر کھولا۔ جب کوکر میں یہ ساری چیزیں گل گئی تھیں، تو پھر میں نے اس کو دوسرے مطلب بگونے میں پلٹا، کہ جو ہے کوکر جو ہے نا مطلب تھوڑا گہرا ہوتا ہے نا، تو اس میں چمچہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر جیسے دیر میں گلنے والی چیز ہوتی ہے نا، اب جیسے کوئی گوشت وغیرہ مجھے بنانا ہوتا ہے، یا چھولے ہوتے ہیں، یا کھڑے مسور کی دال ہوتی ہے، یہ سب چیزیں دیر میں پکتی ہیں، تو میں کوکر میں چڑھا دیتی ہوں۔ کوکر سے مجھے بہت آسانی ہے، اور جو ہے نا لیکن بس یہ کہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور ڈر بھی مجھے بہت لگتا ہے۔ میں بچوں کو کچن میں نہیں جانے دیتی جب میں کوکر چلاتی ہوں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں کو دور رکھتی ہوں، اور جو ہے نا ٹائم کا حساب دیکھتی ہوں کہ کتنی دیر میں مجھے گوشت کو گلانا ہے، یا کتنی دیر میں مجھے دال پکانی ہے، کتنا میں نے اس میں پانی رکھا ہے۔ اس چیز کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ جو ہے نا اللہ نہ کرے ٹائم کا اوپر نیچے حساب ہوا، یا پانی کم زیادہ ہوا، تو پھر یہ ہوتا ہے کوکر پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا اسی وجہ اچھا میرے سسرال میں کوکر استعمال نہیں ہوتا تھا شروع سے، لیکن جو ہے نا جب سے میں آئی ہوں نا، تو اس کے بعد سے جو ہے نا کوکر میں نے ہی چلایا ہے، کیونکہ میری امی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوکر چلا کے مطلب کوکر میں بناتی تھی، تو اس لیے مجھے بھی پتہ تھا، تو اسی وجہ سے میں کوکر چلا لیتی ہوں۔ اچھا جی اس کے بعد میں نے نہاری وغیرہ بھون کے پورا اس کا جو روغن ہے نا، یہاں دیکھیں کپ میں رکھا ہوا ہے الگ، نہاری کا روغن میں نے بالکل الگ کر دیا تھا، تاکہ جو ہے نا جب میں نے اس میں آٹا ڈالا تھا نا، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا جیسے روغن جو ہے نا جیسے تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ آٹے میں جو ہے نا دب جاتا ہے، تو وہ پھر رونق نہیں آتی۔ تو میں نے کیا کرا تھا، نہاری کے جتنے بھی تیل اور روغن وغیرہ تھا سب ہٹا لیا تھا، آٹا ڈال کے پکا کے پھر میں نے اس کو اوپر سے جب میں نے دم پہ رکھی نا نہاری، پھر میں نے ڈال دیا تھا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھر یہ میں نے جو مجھے دینے والی تھیں، مطلب جہاں جہاں مجھے دینی تھی نہاری وہاں میں نے دی، ان کے لیے سب کے لیے نکالی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں انسان اتنے دل سے کھانا بناتا ہے، اتنی خوشی سے پکاتا ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی خوشی خوشی کھا لینا، تو سمجھ لو محنت جو ہے نا وصول ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے نا اور خوشی ہوتی ہے کہ مطلب ہم نے اتنی محنت سے پکایا، تو سامنے والے نے اتنے شوق سے کھایا۔ بس جی آج کی تو یہی روٹین تھی، آج کا چھوٹا سا ولاگ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ آج مجھے کپڑے وغیرہ بھی دھونے تھے، تو میں بہت زیادہ مصروف تھے، لیکن جتنا بھی مجھ سے بن سکا میں نے اتنی کوشش کری بنانے کی
کیونکہ جو ہے نا ٹائم مجھے بالکل بھی نہیں مل رہا تھا. میں نے بتایا کہ لائٹ کی وجہ سے مجھے پورا دن ہو گیا تھا کپڑے دھونے میں. مطلب 10:30 بجے مشین لگائی میں نے تو 11:30 بجے لائٹ چلی گئی. تو جو کپڑے دھلے پھر وہ میں نے اس ٹائم پہ دھو کے پھیلا دیے جب تک میرا کوکر چلتا رہا. اس کے بعد جو ہے نا جب مطلب میں نے کوکر کھول دیا تھا اتنے میں لائٹ بھی آ گئی تھی. تو پھر میں یہاں پہ مشین بھی چلاتی رہی, وہاں پہ میں کھانا بھی پکاتی رہی. اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ لائٹ آ گئی تھی, مشین چلتی رہی. پھر میں نے سب سے پہلے بچوں کو کھانا کھلایا, بچوں کو کھانا کھلا کے فارغ کرا. پھر میں دوبارہ گئی, پھر میں نے کپڑے دھوئے, پھر لائٹ چلی گئی. تو مطلب مجھے 6 بج گئے تھے, عصر تک ہو چکی تھی جب میں فارغ ہوئی ہوں. تو آج مجھے پورا دن لگ گیا کپڑے دھونے میں. بچوں کو بس کھانا کھلا رہی تھی, بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے. اچھا جی, میرے چینل کو لائک شیئر کریے گا, سبسکرائب کریے گا, اور جو ہے میرے بیل آئیکن کو پریس کر دیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور انسٹاگرام کو فالو کریے گا, اور جلدی جلدی اس کو جو ہے نا ویوز پورے کر دیں تاکہ جو ہے انسٹاگرام میں کہ میرے بس آج کا روٹین اور ولاگ یہی تھا. اب آنے والے ویڈیو میں ملوں گی آپ سے. اوکے, اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.